ایک شخص خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لایا، ریاست اور عوام کو ایسے شخص پر نہیں چھوڑ سکتے، اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ کسی کی سیاست ریاست سے بڑی نہیں، کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ہمیں قبول نہیں، تمام سیاستدان قابل احترام ہیں لیکن کوئی شخص ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی پر سیاست کر کے قوم کو الجھایا گیا، نیا بیانیہ بنانے والے کیا 2014 اور 2021 میں غلط تھے؟ خیبر پختونخوا میں آپریشن کی مخالفت کرنے والی حکومت کون چاہتا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں سے بات چیت کریں؟ مہاجرین کو نہ نکالنے کا بیانیہ کہاں سے آیا؟ یہ گمراہ کن باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اسلحہ آتا رہے، گورننس کے فقدان کا خمیازہ ہمارے جوان اپنا خون بہا کر ادا کر رہے ہیں۔ شہداء کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ خیبر پختونخوا میں ریاست مخالف قیادت نہیں لائی جا سکتی، ہمیں وہ صوبائی حکومت قبول نہیں جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کھڑی نہ ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا، کہا کہ منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو جگہ دی گئی، مجرمانہ مقامی سیاسی پشت پناہی سے خیبر پختونخوا کے عوام خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات سندھ اور پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہے؟ امید ہے خیبر پختونخوا کے عوام افغانستان سے امن کی بھیک نہیں مانگیں گے، صوبے کے ذمہ داران خود اس کی حفاظت کریں گے، قومی ادارے کسی شعبدہ بازی سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سوال کیا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملنے والی رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر لیں تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان، ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو 3 آپشن دے دیے۔ پہلا آپشن، سہولت کار خود خارج کو ریاست کے حوالے کر دیں۔ دوسرا آپشن، سہولت کار ریاست کے ساتھ مل کر خوارج کے خلاف کارروائی کریں۔ تیسرا آپشن، اگر ایسا نہ ہوا تو پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے دہشت گردی کی 5 اہم وجوہات بھی بتا دی، کہا کہ پہلی وجہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہونا ہے، دوسری وجہ دہشت گردی پر سیاست کر کے قوم کو الجھانا ہے، تیسری وجہ بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا ہے، چوتھی وجہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں جدید امریکی اسلحہ ہونا ہے، پانچویں وجہ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہونا ہے۔ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے، معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا، تو آپ نے، اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو نہ کوئی غزوات ہوتی، نہ جنگیں ہوتی، نہ مہمات ہوتی؟ ہر مسئلے کا حل بات چیت ہوتی تو جنگیں نہ ہوتی۔ کیا بھارت کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرنے والے سے بات کریں؟ کس سے بات چیت کریں؟ خارجی نور ولی محسود یا اس کے جتھے سے؟ سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے کیسے بات ہو؟ ڈی جی آئی ایس پی آر کے نیوز کانفرنس میں سوالات، کہا کہ جب بھارت نے میزائل داغے تب عوام نے کیوں نہیں کہا بات چیت کر لیں؟ سب بھارت کو سخت جواب دینے کے لیے یک زبان تھے۔
ہر چیز کا حل بات چیت سے ہو ضروری نہیں. نیشنل ایکشن پلان پر آج تک پوری طرح عمل نہیں کیا گیا. اس کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ اس حوالے سے ایک بیانیہ بنایا جائے گا. بیانیہ بنانے کے بجائے دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کی گئی. خیبر پختونخوا کی عدالتوں سے دہشت گردوں کو سزا کیوں نہیں ملی؟ کیا آج ہم ایک بیانیے پر کھڑے ہیں؟ نو مئی فوج کا نہیں عوام کا مقدمہ ہے. کوئی ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایسے واقعات کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ آہستہ آہستہ 9 مئی کے کردار اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. ایسا کرنے میں ہی پاکستان کی بقا ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا کورٹ مارشل ٹرائل ہو رہا ہے. فوج میں خود احتسابی کا نظام ہے. جس پر الزام لگتا ہے اسے دفاع کا پورا موقع دیا جاتا ہے. ٹرائل میں تاخیر سے کوئی پریشانی نہیں. فوج کا ریاست سے تعلق سرکاری ہوتا ہے, ذاتی یا سیاسی نہیں. کوئی اس تعلق کو ذاتی بناتا ہے تو یہ غلط ہے. افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, شواہد بھی موجود ہیں. پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر سے نور ولی محسود کی ہلاکت کے حوالے سے سوال. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جواب دیا کہ افغانستان کو پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں. پاکستانی عوام کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں. ایسے اقدامات کیے جانے چاہیے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. پاکستان کے علاقائی خود مختاری کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے. پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن میں نہیں دی جا سکتی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے اڈے ہیں. افغانی بھارت کے ہاتھوں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. 2 سال کے دوران 30 خودکش حملہ آور افغان شہری تھے. رواں سال خیبر پختونخوا میں 917 دہشت گرد مارے گئے. افغان حکومت سے کہا اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. سعودی عرب سمیت دیگر ممالک نے بھی افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کی. دہشت گردوں کو بھارت کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے. بھارت اور افغانستان میں قربتیں بڑھنے لگی. بھارت کا کابل میں سفارت خانہ کھولنے کا اعلان. افغان وزیر خارجہ کی بھارتی ہم منصب سے ملاقات. امیر متقی نے جے شنکر کو مکمل حمایت اور اپنی سرزمین بھارت کے خلاف استعمال نہ ہونے کا بھی یقین دلایا. بھارتی میڈیا کے مطابق افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم بھارت کی حمایت کرتے ہیں, بھارت کو قریبی دوست سمجھتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ. مختلف علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا, جوانوں کا حوصلہ بڑھایا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں سے ملاقات. کہا کہ کسی جتھے کو اسلام آباد یا کسی اور شہر پر چڑھائی کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے. کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. قانون کی عملداری یقینی بنانے میں آپ کا کلیدی کردار ہے. پنجاب میں 10 روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ. سیکیورٹی خدشات پر جڑواں شہروں میں موبائل سروس معطل, انٹرنیٹ اور میٹرو بس سروس بھی معطل. اسلام آباد ریڈ زون کی طرف جانے والے راستے سیل. راولپنڈی سے اسلام آباد جانے والے تمام راستے بھی مکمل بند. جی ٹی روڈ پر مختلف مقامات سے ٹریفک کا داخلہ ممنوع. مرید کے چناب نگر, گجرا, جہلم پل, چکوال موڑ بھی بند. لاہور میں بابو صابو اور ٹھوکر نیاز بیگ سے موٹر وے پر انٹری بند. صوبائی دارالحکومت میں اورنج ٹرین سروس عارضی طور پر معطل. ملتان روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر رہی. لاہور میں سرکاری اور نجی سکولز میں وقت سے پہلے چھٹی دی گئی. ایل ایل بی اور پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات مؤخر. غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد. اسرائیلی افواج نے غزہ سے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا. تمام فورسز مرکزی حصے سے پیچھے ہٹ کر جنوبی غزہ میں تعینات.
حماس 48 گھنٹے کے اندر یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنائے گی۔ اسرائیل نے بھی 250 فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری کر دی۔ معروف فلسطینی رہنماؤں مروان برغوثی، احمد سادات، حسن سلامہ اور عباس سید کے نام شامل نہیں۔ غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے تحت 200 اہلکار تعینات ہوں گے۔ غزہ کی مشترکہ فورس میں مصر اور قطر کے فوجی شامل ہوں گے۔ غزہ میں کوئی امریکی فوجی نہیں جائے گا۔ 153 امدادی ٹرک بھی غزہ میں داخل ہو گئے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا امریکی صدر ٹرمپ اور دوسرے مذاکرات کاروں نے اہم کام کیا۔ امید ہے غزہ میں پائیدار امن اور خون ریزی کا خاتمہ ہوگا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 342 کا بیان سامنے آ گیا۔ جواب میں موقف اختیار کیا گیا کہ بلغاری جیولری سیٹ رولز کے مطابق ادائیگی کر کے اپنے پاس رکھا۔ انعام اللہ شاہ کو صہیب عباسی سے کم قیمت لگانے کا کبھی نہیں کہا۔ انعام اللہ شاہ کو 2 جگہوں سے تنخواہیں لینے پر برطرف کیا۔ چیئرمین نیب نے بلا اختیار وعدہ معاف گواہ صہیب عباسی کو معافی دی۔ مرکزی گواہ انعام اللہ شاہ پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ انعام اللہ شاہ جہانگیر ترین کے ٹول کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ایف آئی اے کو کچھ نہیں ملا تو اب یہ کیس بنا دیا۔ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ دیا۔ گنڈاپور کی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے عملے سے الوداعی ملاقات۔ روانگی سے پہلے تمام سٹاف سے فرداً مصافحہ کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ مستعفی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے۔ انٹرچینج میں کارکنان کی بڑی تعداد نے علی امین گنڈاپور کا استقبال کیا۔ مستعفی وزیر اعلیٰ کے قافلے پر گلپاشی کی گئی۔ امریکہ اور چین معاشی جنگ میں ایک بار پھر آمنے سامنے۔ چین کا نایاب معدنیات کی برآمد پر کنٹرول کا اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ برہم ہو گئے، کہا کہ چینی مصنوعات پر محصولات میں زبردست اضافے پر غور کر رہے ہیں۔ چین کی تجارتی جارحیت پر دیگر ممالک نے ہم سے رابطہ کیا۔ امریکہ نے ایران سے تیل کی خریداری پر چینی ریفائنری پر پابندی عائد کر دی۔ امریکہ کا چینی ایئر لائنز کے روسی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی کا منصوبہ۔ دوسری طرف چین نے امریکی بحری جہازوں پر اضافی فیس لگانے کا اعلان کر دیا۔ فیصلے کا اطلاق 14 اکتوبر سے ہوگا۔